السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت پنجم اسکالرشپ کے ذہنی آزمائش کے آج کے ویڈیو میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ہمیشہ کی طرح اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی ٹیسٹ کی لنک دی گئی ہے جو اس ویڈیو پہ منحصر ہے۔ آپ ویڈیو مکمل دیکھنے کے بعد میں اسے سالو کیجیے۔ آج کا ذہنی آزمائش کا ہمارا آخری موضوع ہے ہمارے سلیبس کا سماجی ذہنی آزمائش۔ ابھی تک ہم نے آپ کے لیے تمام سلیبس کے ویڈیو اور ٹیسٹ لنک ہمارے یوٹیوب چینل ٹیک لرننگ پر اپلوڈ کیے ہیں۔ آپ وہاں جا کے پوری طرح مشق کر سکتے ہیں، پورا سیکھ سکتے ہیں سلیبس کو، اور امتحان میں انشاءاللہ کامیاب بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ نے سیریسنس سے اسے حل کیے تو۔ آج کا ہمارا آخری ویڈیو ہے جذباتی اور معاشرتی ذہانت کا، اور اس ویڈیو کے اختتام پر میں امید کروں گا کہ آپ نے اچھی طریقے سے سارے ویڈیو دیکھے ہیں، سارے ٹیسٹ بھی سالو کیے ہیں، تو اس ویڈیو کو بھی دیکھیے اور محنت کیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو کامیاب کرے۔ چلیے بڑھتے ہیں ہمارے موضوع کی طرف، سماجی ذہنی آزمائش۔ اہم معلومات ہے، اس طرح کے سوالات میں ہماری سماجی آزمائش ہوتی ہے۔ سماج میں ہم رہتے ہیں تو ہماری آزمائش ہوتی ہے کہ ہم سماج میں کس طرح رہتے ہوں گے۔ اس ویڈیو کے ذریعے ناپا جاتا ہے، ہماری آزمائش کی جاتی ہے کہ ہم ہمارے سماج میں کس طرح رہتے ہیں۔ اس میں ہمارا برتاؤ خاندان، پڑوس، اسکول اور سماج میں کس طرح ہے جانچا جاتا ہے۔ ہمارا جو برتاؤ ہے ہمارے خاندان میں کیسا ہے، ہمارے پڑوسی سے ہم کس طرح سلوک کرتے ہیں، اسکول میں ہمارے ہم جولی جو ہمارے دوست ہیں، جو ہماری سہیلیاں ہیں، ان کے ساتھ میں ہمارا برتاؤ کیسا ہے، اور سماج میں جب ہم جاتے ہیں دوستوں کے ساتھ میں کھیلنے کودنے کے لیے تو سماج میں ہمارا برتاؤ کیسا ہے، یہ جانچا جاتا ہے اس طرح کی آزمائش میں۔ ہم سماج، ماحول، تاریخی ورثے کے تحفظ کے لیے کتنے حساس ہیں۔ ہمارا جو سماج ہے اور ہمارا جو ماحول ہے، انوائرمنٹ جو ہے، اور ہمارے جو تاریخی ورثہ ہے، تاریخی ورثہ یعنی جو تاریخی عمارتیں ہیں، جو قلعے ہیں، جو بڑے بڑے محل ہے، اور جتنی بھی چیزیں ہیں تاریخی ورثے کی، ان کے تحفظ کے لیے ہم کتنے حساس ہیں، یہ معلوم کیا جاتا ہے۔ چلیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سوالوں کے ذریعے کہ ہماری آزمائش کس طرح ہوتی ہے۔ سوال ہے، تعلیمی سیر میں آپ کسی تاریخی مقام پر گئے، آپ کے اسکول پکنک یعنی تعلیمی سیر گئی اور آپ کسی تاریخی مقام پہ گئے، آپ کا دوست قلعے کی دیوار پر اپنا نام کریدنے لگا، اس وقت آپ کیا کریں گے؟ ہوتا ہے اکثر کہ جب ہم لوگ جاتے ہیں گھومنے کے لیے، پکنک کے لیے یا تعلیمی سیر کے لیے، تو ہمارے دوست وغیرہ ایسے حرکتیں کرتے ہیں کہ عمارتی دیواروں پر یا قلعوں کی دیواروں پر اپنا نام کریدتے ہیں، ایک نشانی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے وقت میں آپ کیا کریں گے؟ آپشن نمبر 1 ہے نام کریدنے میں اس کی مدد کریں گے۔ آپشن نمبر 2 ہے آپ بھی نام کریدنے لگیں گے۔ آپشن نمبر 3 ہے نام کریدنے میں اس کی مدد نہیں کریں گے۔ اور آپشن نمبر 4 ہے اسے تاریخی مقامات کی حفاظت کے متعلق سمجھائیں گے۔ اگر آپ نے نام کریدنے میں اس کی مدد کی تو آپ نے غلط کیا، ہمیں ہمارا تاریخی ورثہ خراب نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 2 آپ بھی نام کریدنے لگیں گے، یہ تو سراسر غلط ہے کہ آپ بھی اپنے دوست کی نقل کرنے لگ گئے اور تاریخی ورثوں کو برباد کرنے لگ گئے، اسے خراب کرنے لگ گئے۔ نام خریدنے میں اس کی مدد نہیں کریں گے، آپ اس کی مدد تو نہیں کر رہے ہیں لیکن اسے روک بھی نہیں رہے، تو یہ آپشن بھی غلط ہے۔ آپشن نمبر 4 ہے اسے تاریخی مقامات کی حفاظت کے متعلق سمجھائیں گے۔ اگر آپ کا دوست نہیں جانتا ہے کہ کس طرح تاریخی مقامات کی حفاظت کرنی چاہیے تو اس کے متعلق آپ اسے سمجھائیں گے کہ ہمارا ورثہ ہے اور ہمیں اسے حفاظت سے رکھنا ہے، تاکہ باقی جو نسلیں ہیں آنے والی وہ بھی اسے دیکھ سکے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے کتنی اچھی اچھی چیزیں چھوڑ کے گئے ہیں۔ تو آپشن نمبر 4 صحیح رہیں گا اس سے متعلق، تو آپشن نمبر 4 کا دائرہ ہم اچھے طریقے سے فل کریں گے۔ اور مثال دیکھیں گے، آپ کے پڑوسی پلاسٹک کا کچرا جلا رہے ہیں، اس وقت آپ کیا کریں گے؟ آپ کے پڑوس میں کوئی پڑوسی ہے اور وہ پلاسٹک کا کچرا جلا رہے ہیں، تو اس وقت میں آپ کیا کریں گے؟ دیکھتے ہیں آپشن میں، آپ بھی اپنے گھر کا پلاسٹک انہیں جلانے کے لیے دیں گے۔ آپشن نمبر 2 ہے آپ اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں بند کر دیں گے۔ نمبر 3 ہے پلاسٹک جلانے سے ماحول کی بہت زیادہ آلودگی ہوتی ہے، ایسا پڑوسی کو سمجھائیں گے۔ اور آپشن نمبر 4 ہے آپ انہیں برا بھلا کہیں گے۔ دیکھیے آپ کا پڑوسی ہے، پلاسٹک جلا رہا ہے، ایسے وقت میں کیا ہوگا؟ پلاسٹک جلانے سے ہمارا ماحول آلودہ ہوگا، ہوا کے اندر وہ جو گیسز نکلیں گے پلاسٹک جلانے کی وجہ سے، تو بہت زیادہ ماحول کی آلودگی بڑھتی ہے اس کی وجہ سے۔ آپ کیا کریں گے؟ آپ بھی اپنے گھر کا پلاسٹک انہیں جلانے کے لیے دیں گے، تو یہ تو بہت غلط بات ہے۔ اگر آپ نے اپنے گھر کا پلاسٹک انہیں جلانے کے لیے دے دیے تو آپ بھی ماحول کے توازن میں یا ماحول کی آلودگی میں حصے دار بن رہے ہیں، تو یہ بہت غلط بات ہے۔ آپشن نمبر 2 آپ اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں بند کر دیں گے، کیونکہ آپ کے گھر میں دھواں آ رہا ہے اور آپ کو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے، تو آپ اس سے بچنے کے لیے آپ کے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں بند کر دیں گے۔ لیکن آپ سوچئے کہ ماحول میں ہمارے سے کتنے لوگ ہیں، کتنے چرند پرند ہیں جو ماحول میں رہتے ہیں، وہ کیا کریں گے؟ انہیں تکلیف ہوں گی، اس سے ماحول آلودہ ہوگا اور ہوا زہریلی ہوتی چلی جائیں گی دن بدن۔ تو آپشن نمبر 2 بھی غلط ہو گیا۔ پلاسٹک جلانے سے ماحول کی بہت زیادہ آلودگی ہوتی ہے، بالکل
پلاسٹک جلانے سے ماحول کی بہت زیادہ آلودگی ہوتی ہے، فضا خراب ہوتی ہے، ہوا آلودہ ہوتی ہے، ایسا پڑوسی کو سمجھائیں گے۔ آپ نے جتنا بھی ابھی تک علم حاصل کیا ہے کہ طرح سے کچھ کچرا یا پلاسٹک جلانے سے ماحول میں آلودگی ہوتی ہے، وہ تمام باتیں اپنے پڑوسی کو سمجھائیے، کیونکہ آپ طالب علم ہیں، آپ علم حاصل کر رہے ہیں۔ اگر آپ کا پڑوسی یہ نہیں جانتا ہے تو آپ کا کام ہے اسے سمجھانا۔ تو آپشن نمبر 3 ایک دم صحیح ہے۔ آپشن نمبر 4 کیا ہے؟ آپ انہیں برا بھلا کہیں گے۔ یہ تو بہت بری بات ہے۔ آپ اگر انہیں برا بھلا کہیں گے تو آپ کے پڑوسی اور آپ کے درمیان تنازعات پیدا ہو جائیں گے، آپ کے جھگڑے ہوں گے اور مسئلے کا حل نہیں نکلے گا۔ مسئلے کا حل تو یہی ہے کہ پلاسٹک جلانے سے ماحول کی بہت زیادہ آلودگی ہوتی ہے، ایسا پڑوسی کو سمجھائیں گے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ تو آپشن نمبر 3 کا دائرہ اچھے طریقے سے ہم فل کریں گے۔ آخری مثال دیکھیں گے۔ آپ کے استاد نے اسکول کے باغ میں پودے لگائے، اس وقت آپ کیا کریں گے؟ آپ کے استاد ہیں اور وہ اسکول کے باغ میں پودے لگا رہے ہیں، اس وقت میں آپ کیا کریں گے؟ آپشن نمبر 1 دیکھیے، آپ استاد کی پودے لگانے میں مدد کریں گے۔ آپشن نمبر 2 ہے دوسرے دن آپ پودے اکھاڑنے لگیں گے۔ نمبر 3 ہے آپ روزانہ پودوں کا خیال رکھیں گے۔ اور آپشن نمبر 4 ہے متبادل 1 اور 3 پر آپ عمل کریں گے۔ 1 آپ استاد کی پودے لگانے میں مدد کریں گے۔ بہت صحیح بات ہے، اگر ہمارے استاد اتنا اچھا کام کر رہے ہیں، پودے لگا رہے ہیں، تو ہمارا کام ہے ان کی مدد کرنا۔ پودے لگانے کا مقصد یہ ہے کہ ماحول کی آلودگی کو دور کرنا اور فضا میں آکسیجن کا لیول بڑھانا۔ اور آپشن نمبر 3 کیا ہے؟ آپ روزانہ پودوں کا خیال رکھیں گے۔ آپ کا فرض ہے کہ آپ بھی اپنے استاد کے ساتھ، یا پھر اگر استاد نہیں ہے تو آپ روزانہ پودوں کا خیال رکھیں، انہیں پانی وغیرہ کی ضرورت ہو تو انہیں پانی وغیرہ دیں۔ تو آپشن نمبر 4 ہمارا صحیح ہے، متبادل 1 اور 3 پر آپ عمل کریں گے۔ آپ استاد کی مدد بھی کریں گے اور روزانہ پودوں کا خیال بھی رکھیں گے، نہ کہ دوسرے دن آپ پودے اکھاڑ دیں گے۔ یہ تو بہت غلط بات ہے، آپ کے استاد اتنی محنت سے پودے لگا رہے ہیں اور آپ دوسرے دن جا کے اسے اکھاڑ دیں گے، یہ غلط بات ہے۔ تو آپشن نمبر 2 اس میں غلط ہے، آپشن نمبر 4 صحیح ہے، متبادل 1 اور 3 پر آپ عمل کریں گے، اس لیے ہم آپشن نمبر 4 کا دائرہ اچھے طریقے سے فل کریں گے۔ تو یہ تھا ذہنی آزمائش کا ہمارے تمام سلیبس کا آخری ویڈیو، اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں آپ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جائیے، ٹیسٹ حل کیجئے، ہمارے ساتھ میں جڑے رہیے، اچھی محنت کیجئے اسکالرشپ میں اور کامیاب ہو جائیے، اور ہمارے لیے دعائیں بھی کیجئے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اور دوسرے موضوع کے ساتھ میں ہمارے ساتھ جڑے بھی رہیے۔ ٹیک لرننگ میں اور کچھ اچھے موضوع لے کے آ رہیں گے انشاءاللہ ہم۔ چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔